الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت کی 2 سے 3 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے 2 فرمان مبارک آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد انسان کے اوپر مختلف طرح کے درجات آتے ہیں۔ کبھی انسان کے اوپر سختی آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے، کبھی کشادگی آتی ہے تو کبھی تنگی آتی ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے تو کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی ہنس رہا ہوتا ہے کبھی رو رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر جب سے وہ پیدا ہوتا ہے مرنے تک ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ آزمائش جو ہے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ ہر آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف حکمتیں ہیں اس میں، آزمائش عذاب کو نہیں کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں آزمائش کہتے ہیں اظہار ما عند المبتلا، جس شخص کے اوپر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، غم آ گیا، اس شخص کے دل کے اندر کیا چیز ہے، کیسی کیفیت ہے، اس کیفیت کا ظاہر کرنا یہ آزمائش ہے۔ بندے کے اوپر بیماری آئی ہے، اس کے دل میں صبر ہے یا شکر ہے، دونوں کیفیتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کیفیت کا سامنے آ جانا یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر انسان کو مختلف طریقوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، جس طرح سورۃ العنکبوت میں ہے
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لایا بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر آپ کو کسی مصیبت میں ڈالا ہے، آپ کو کسی غم میں ڈالا ہے، آپ کو کسی خوشی میں ڈالا ہے، آپ سے پہلے قوموں کو، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈالا تھا، ان کو بھی آزمایا تھا، اور قیامت تک ہر انسان کی آزمائش جاری رہے گی۔ لیکن انسان کی پھر آزمائش کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے، اس کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا مضبوط ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اکرام کرتا ہے اس کا، تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، قدر علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، کہتا ہے رب نے میری توہین کی، نعوذ باللہ۔ یہ انسان کے اندر صبر ہے یا شکر ہے، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بندہ صابر ہے یا شاکر ہے یا ناشکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، تاکہ اس آزمائش سے اس کا شکر گزار ہونا اور اس کا ناشکرہ بندہ ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ طرح طرح کی آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں بالحسنات والسیئات، کسی کو اچھائی کے کام دے کر، مالداری دے کر، دولت دے کر، عزت دے کر، اقتدار دے کر، شہرت دے کر، والسیئات، کسی کو بیماری دے کر، دکھ دے کر، غم دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے، میرا بندہ بن جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایک درجہ رکھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ بندہ جو ہے نافرمان ہوتا ہے، اس کا عمل اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی آزمائشوں میں اسے مبتلا کرتے ہیں، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت ہے ایک طرح کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب، جو بھی لاحق ہوتی ہے کسی مسلمان کو من نصب، تھکاوٹ، ولا وصب، اور کوئی بیماری، ولا ہم، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی خوف، کوئی تکلیف، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر ایک شفقت ہے، کہ رحم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ جو اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے اسے پہنچا رہے ہیں، طرح طرح کے اسباب اختیار کر کے۔ سورۃ الانبیاء میں آپ دیکھیں آیت نمبر 35 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر میں ڈال کر، خیر میں ڈال کر، فتنے کے طور پر۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، ہماری طرف آپ لوٹ کر آؤ گے۔ اب اس آیت میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، صحت مند ہے یا بیماری میں مبتلا ہے، کشادگی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تنگی دی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، ہر نفس نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔
پہلا دعویٰ اس آیت کے اندر یہ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، جو زندہ بچیں گے مرنے تک ہم اسے آزمائش میں ڈالیں گے، کسی نہ کسی آزمائش کے اندر ضرور انسان مبتلا ہوگا، کبھی اچھی آزمائش آتی ہے کبھی بری آزمائش آتی ہے، لیکن ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جس طرح سورۃ العنکبوت کی آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ اب ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو۔ قارون کے حوالے سے آپ دیکھیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی تفسیر ہے کہ یہ قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، اور قارون کے والد کا نام تھا یسہر، اور پھر عمران اور یسہر کے والد کا نام تھا قاہت۔ تو یعنی بعض روایات میں آتا ہے رشتہ داری میں تھا، بعض روایات میں آتا ہے چچا زاد تھا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تورات کا جو ہے وہ حافظ تھا، خوبصورت لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا۔ لیکن جب مال و دولت آیا نافرمان ہو گیا۔ مال و دولت کا کیا عالم تھا؟ قرآن مجید سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے ان پر ظلم کیا، شرک کیا، تکبر کیا، مختلف طرح کے ترجمے کیے ہیں۔ وآتیناہ من الکنوز، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے خزانے عطا کیے تھے۔ کیسے خزانے تھے؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک طاقتور جماعت کے اوپر بھی اس کے خزانے کی چابیاں بھاری پڑ جاتی تھیں، اتنی زیادہ چابیاں ہوتی تھیں۔ جہاں کہیں جاتا تھا ساتھ ایک مخصوص لشکر جو ہے وہ صرف اور صرف اس بات پر مامور تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں صرف انہوں نے اٹھانی، اتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا۔ اور اس کی قوم اسے کیا کہتی تھی؟ لیکن ساتھ ساتھ وہ تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اے قارون اتراؤ مت، اس زمین پر اترانا نہیں ہے، دینے والی ذات بھی وہ اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی وہ اللہ کی ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسے آخرت کے گھر کی طرف پہنچاؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، پوری ان سے بات کی کہ فساد نہ پھیلاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو قارون کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال آیا یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نادان قارون یہ نہیں جانتا ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہلاک کیا جو قارون سے بھی زیادہ سخت ہیں، جو قارون سے بھی طاقتور تھے۔ پھر ایک دفعہ جب یہ اپنی قوم میں نکلا زیب و زینت کے ساتھ، اتراتے ہوئے، غرور کے ساتھ، فساد کے ساتھ، واللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس قارون کو بھی ہم نے زمین میں دسا دیا، اس کے گھر کو اپنے مال و متاع کے ساتھ زمین کے اندر دسا دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو اور آزما رہا ہے اپنے بندوں۔ شداد کا حال دیکھیں، شداد کے حوالے سے آتا ہے یہ قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، یہ قوم عاد جو ہے یہ دو بھائی تھے، شداد اور شدید۔ شدید فوت ہو گیا، ساری بادشاہت شداد کے پاس آ گئی، تو شداد نے اپنے لیے جنت بنانا شروع کر دی۔ اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا، جب اس کی فوج جاتی تھی تو زمین کے اندر آوازیں آتی تھیں۔ خزانے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے کہ بے شمار تھے، ان گنت تھے،
ناشکری کی، تکبر کیا، غرور کیا، اپنے لیے جنت بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں داخلہ بھی نصیب نہیں دیا، داخل ہونے بھی نہیں دیا، پہلے ہی روح قبض کر دیں گے۔ مال پر اتراتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش پر اتراتا تھا، نہ شکری کرتا تھا، صبر نہیں کی۔ فرعون کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار دیا، نعرے لگاتا تھا نہ ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے۔ آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے عطا کیا ہے وہ اسے اپنا نہ سمجھے، اس لیے کہ اس کا اپنا وجود بھی اپنا نہیں ہے، تو اس کا مال اپنا کدھر سے ہوگا؟ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، مشکلات، مصیبتیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپنے ہی کے اندر بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دی، کنویں کی اندھیری کاٹی، قافلے نے اٹھایا اور مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے۔ مصر کے بازار سے بادشاہ کے محل میں جاتا ہے، وہاں پر الزام لگتا ہے، الزام سے بری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ عطا کر دیتے ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمایا جو گیا ہے وہ انبیاء کو گیا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر تقوی پرہیزگاری میں جو انبیاء کے جتنے قریب ہوں گے ان کو بھی آزمایا جائے گا دنیا میں۔ یہ آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء کے اوپر آئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، دکھوں میں مبتلا کیا، اس نے صبر کیا، جزا اور فضا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا کی۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر زوال کے بعد عروج ہے، ہر محرومی کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے انسان کو۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں، سورہ صاد میں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی نعمتیں عطا کی تھی، اولاد عطا کی، کھیتیاں طرح طرح کی ان کو عطا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا انہیں، رفتہ رفتہ ان سے ساری نعمتیں چھین لی، بیماری میں مبتلا کر دیا انہیں۔ لیکن وہ بیماری کیسی تھی؟ طرح طرح لوگ بیان کرتے ہیں، کبھی کیڑے تھے بدن پر یا پھوڑے نکلے تھے، تفاسیر میں یا احادیث میں کسی بیماری کا ذکر نہیں ہے اس طرح کی کہ ان کو فلاں چیز کوئی متعین بیماری تھی۔ صرف اتنا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صابر بندہ تھا، صبر کرنے والا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستجبنا له فکشفنا ما به، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو کچھ اس کو بیماری لاحق تھی سارا کچھ ہم نے ختم کر دیا۔ سبب کیا بنایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، پاؤں مارا، ایک چشمہ پھوٹا اور کہا اس سے غسل بھی کرو، اس سے پیے ہو۔ انہوں نے غسل بھی کیا اور پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اہل، اولاد، روایات میں آتا ہے 14 بیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیے تھے۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں عطا کی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزمائشوں میں مبتلا کیا، صبر کیا آزمائشوں کے اوپر، جزا فضا نہیں کی۔ بیوی کہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، 18 سال تک تقریباً بیماری میں مبتلا تھے، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر تک زندہ رکھا ہے، میں کیوں 18 سال کی عمر کے لیے شکوہ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طرح وقت کی قلت ہے، قرآن مجید آپ کھولیں تو انسان کے سامنے طرح طرح کے مقامات آتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، طرح طرح کی مشکلات آئی، گھر سے نکالا گیا، اپنے اہل و عیال سے جدا کیا، آگ میں ڈالا گیا، آگ کو اس کے لیے سونا بنا دیا گیا، لیکن ہر آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عروج عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر کیسے کیسے ستایا گیا، پتھراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا، بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا گیا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آپ، حضرت بلال کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا، لیکن ثابت قدم رہے، صبر کیا، شکر کیا اللہ ہر چیز کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا کہ حضرت بلال چلتے زمین پر تھے، آہٹ جنت کے اندر محسوس ہوتی تھی۔ یہ شکر کا نتیجہ ہے میرے بھائی، یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آپ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس چیز کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم آپ کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ تھوڑا سا، من الخوف خوف دے کر، کبھی کبھار خوف طاری ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں جب غزوہ خندق تھا، 24,000 کا لشکر جو ہے مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے انتظار میں تھا، کفریہ طاقتیں اکٹھی ہو چکی تھی کہ ہم نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی۔ وہاں پر مدینہ میں کیسا خوف طاری ہوا تھا کہ کلیجے منہ تک آ گئے تھے۔ تو یہ خوف جو انسان کے اوپر آتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورۃ القریش میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کو تو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن 2 نعمتوں کا وہاں پر ذکر کیا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بھوک تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امن عطا کر دیا خوف سے۔ تو یہ امن جو ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آزماتے ہیں خوف کے ساتھ، والجوع بھوک کے ساتھ۔ غزوہ احد کے اندر ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پیٹ مبارک دکھایا، پتھر باندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ بھوک لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی اور 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو طرح طرح کی بھوک دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ مال چھین لیتا ہے، بندے چھین لیتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے یہ پیچھے بنیر میں سیلاب آیا، کیسے کیسے لوگوں کے گھر تھے، کیسی کیسی اولادیں تھی، رات کو ہنستے کھیلتے اپنی اولاد کو سلایا، کل جو ہے کوئی بھی نہیں تھا، پورے گھرانے جو ہے نا ڈوب گئے، 20 بندے اکٹھے چلے گئے، پورا خاندان کسی خوشی میں جمع ہے، وہ پورا چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک نتیجے کی طرف لے کر آتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ جنہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یا اللہ ہمارا مال، ہمارا سب کچھ تو ہے ہی تیرا، انا للہ، ہم بھی تیرے ہی طرف، ہم بھی تیرے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تیرے ہی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے شوہر ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی۔ کیا دعا سکھلائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ سکھلائی کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے آگ سے بچا، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال دعا سکھلائی۔ اور اس آگے روایت میں آتا ہے وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا اللہ مجھے آگ سے بچا
وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بھی بہترین مجھے عطا کر۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے میرے لیے۔ اچانک کیا ہوا، ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ تو حضرت ام سلمہ کو یہ روایت یاد تھی، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا پختہ، جب بھی غم لاحق ہو، جب بھی مصیبت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ تو انہوں نے پڑھ تو لیا، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ بزبان حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب عدت گزرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا اور فرمایا اے ام سلمہ، آپ ابو سلمہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان سے بہتر کون ہے، میں نے تجھے اس شخص کی زوجیت میں دے دیا جس سے بہتر میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آزمائشیں جتنی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آتی ہیں۔ انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ آزمائشوں کے اوپر صبر کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو، جب انسان صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔